بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ یہی کہا جاتا تھا کہ ڈنڈے سے سب چل جائے گا، محسن نقوی ہے، سامنے فیس ہے، مولانا صاحب کو بھی منا لے گا، تو ہم جیسے چاہیں گے اس ملک کو اپنی مرضی سے ڈھال لیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ عوام کی رائے کیا ہے، عوام کیا چاہتی ہے۔ اس حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانا اپنی سیاسی موت واقع کرنے کے مترادف ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے ابھی تک، تو اندازہ لگا لیجئے کہ یہ حکومت کس قسم کی ہے۔ حالانکہ مولانا صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی حکومت کو انکار نہیں کرتے۔ اب اندازہ لگائیے کہ رات 11 بجے پاکستان کی قومی اسمبلی کا سیشن ہوا، اور کل یہ 4:30 بجے اجلاس ہونا تھا۔ رات 11 بجے کے آس پاس چند منٹس کی کارروائی ہوئی اور اجلاس آج کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ آج کے اجلاس کی خبر سن لیجئے۔ آج کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ آج بھی آئینی ترمیم شامل نہیں ہے، اور کل رات جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا تھا وہ بھی آج تک ملتوی کیا گیا۔ آج خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ اب بتانا آپ کو کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ کل تک دوڑے لگانے والے اور جن کا خیال تھا کہ ہر چیز پوری کر لیں گے، خواجہ آصف باہر نکلے تو حکومت سمیت جو ساری وزیروں سمیت ساری حکومت کی جو پٹائی ہوئی ہے، آپ یقین مانیں ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کو لگ پتا گیا ہے، اور ان کو اس ریزسٹنس کے اوپر اور یہ جو پاکستان کے آئین کا کباڑہ کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ پوری پاکستان کی قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی اور کا بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کی قوم کا ہے۔ اگر ہم نے بطور معاشرہ چلنا ہے تو آپ یقین مانیے یہ ترامیم ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اس ملک میں حکومت آیا کرے گی، وہ حکومت اپنی مرضی سے ہر چیز کیا کرے گی۔ میں آپ کے سامنے ترامیم بھی رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ رات وہی خواجہ آصف جو بڑکے مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے، مولانا نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد نبیل گبول کہہ رہے تھے جو کل تک دن میں کہہ رہے تھے اچھی خبر آئے گی، وہ کہنے لگے کہ دیکھیے جو مولانا صاحب نے کوئی پرانا بدلہ ہم سے لینا تھا وہ انہوں نے لے لیا۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ حکومت کتنی ترامیم لے کے آ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے 40 سے زائد ترامیم پاکستان کے آئین کے اندر کی جا رہی ہے۔ شاید دنیا میں یہ اس طرح سے جو تھوک کے ساتھ سے چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اب ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نمبر 1، اس سارے معاملے کے اندر اندازہ لگائیے کہ دو لوگوں نے تو بڑی خدمات سر انجام دی سسٹم کے لیے۔ ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے لیے ڈائریکٹلی کیا رکھا گیا آئینی ترمیم میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 2، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں، ان کے لیے کیا رکھا گیا، کیونکہ اب آئینی ترمیم کا مسودہ آ گیا ہے۔ اور یہ کل تک تو یہ بھی ایک معمہ بنا ہوا تھا کہ بھائی حکومت کو تو دے دو آئینی ترمیم، کم از کم انہیں پتا ہو کہ ہم نے یہ آئینی ترمیم کرنی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر، پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو جائے تو سینئر ممبر جو ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا، وہ چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ کام کرنا شروع کرتا ہے قائم مقام کے طور پہ، جب تک اگلی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اب اس آئینی ترمیم کے بل کے اندر ایک تجویز ہے، آرٹیکل 215 جو آئین کا ہے اس میں ترمیم کا، اس تجویز کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام جاری رکھیں گے جب تک ان کی جگہ تعیناتی نہیں ہو جاتی۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ ریٹائر ہو رہا ہے جنوری کے اندر چیف الیکشن کمشنر، تو اگلی تعیناتی ہو سکتا ہے وہ 1 سال نہ کریں، تو 1 سال ہی حکومت کو سوٹ کرے گا سکندر سلطان راجہ، تو 1 سال ہم رکھ لیں گے۔ اچھا یہ ہوگا کیسے؟ اگلا تماشا سنیے۔ یہی نہیں، جو شخص پہلے کمشنر یا ممبر رہ چکا ہو اسے قومی اسمبلی اور سینٹ سے قرارداد منظور کروا کے دوبارہ 3 سال کے لیے عہدے پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ یوں دیکھیے کہ یہ ریٹائر ہو گیا چیف الیکشن کمشنر 11 تاریخ کو یا جو بھی تاریخ جنوری کی آئے گی، تو یہ قرارداد منظور کروائیں گے سینٹ اور قومی اسمبلی سے، اور اس کے ساتھ اس کو آگے اپوائنٹ کر دیں گے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ قومی اسمبلی میں حکومت میجورٹی ہوتی ہے تو حکومت بنتی ہے، سینٹ میں آپ کی میجورٹی ہوتی ہے تو آپ کی حکومت بنتی ہے، تو اس کا مطلب، اور پہلے تعیناتی ہوتی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی دونوں کی کنسنسس کے اوپر،
اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ حکومت کو سوٹ کیا کرے گا وہ اس کو لے آیا کریں گے اور وہ اس سے گارنٹی لیا کریں گے بھائی آپ ہمیں جو ہے وہ الیکشن جتواؤ گے، کیا کرو گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اس آئین کے اندر صرف قاضی فائز عیسیٰ کی یا سکندر سلطان راجہ کی خدمات نہیں ہیں، بلکہ اس میں جو ایک اہم ترمیم ہے وہ ایک اور بھی ہے، اور وہ آرٹیکل 47 کے اندر ہے، جس میں آرمی چیف اور دیگر جو سروسز چیفز ہیں ان کی تقرری، ان کی دوبارہ تعیناتی جس کو آپ ایکسٹینشن کہتے ہیں، اور برطرفی آرمی ایکٹ کے مطابق ہوگی اور اس ایکٹ میں ترمیم نہیں کی جا سکے گی۔ یعنی پاکستان کا آئین تو اب جب چاہیں اس کو ترمیم ہے تو ایک طرح سے کہتے ہیں جی جو آرمی ایکٹ ہے اس کو آئین کی حیثیت دے دی جائے۔ آگے چلتے ہیں تو اس قانون سازی کو بھی تحفظ دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ چیف الیکشن کمشنر ہو گیا، باقی سروسز چیف والا معاملہ ہو گیا، اب قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کیا؟ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کو لے کے میں آپ کو آج بتاتا ہوں، آج سندھ ہائی کورٹ بار نے کے باہر لگا ہوا ہے وہاں پوسٹر جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اکتوبر سے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس مانیں گے۔ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ بار بھی آج بول رہی ہے۔ اب اس آئینی ترمیم کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ جناب ایک آئینی عدالت قائم کی جائے گی، وفاقی آئینی عدالت، اور اس میں جو چیف جسٹس کی تقرری ہے وہ قومی اسمبلی کی کمیٹی 3 سینئر ججز میں سے کرے گی۔ یعنی جو سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز ہیں ان میں سے وہ کون ہے؟ ایک قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ایک منصور علی شاہ ہے اور ایک جسٹس منیب اختر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے منصور علی شاہ صاحب تو چیف جسٹس آ رہے ہیں اور منیب صاحب کو یہ لگائیں گے نہیں، تو کون آ رہا ہے؟ یعنی قاضی صاحب کو آپ آئینی عدالت کا سربراہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، نمبر 1۔ اچھا اب یہ چیف جسٹس کی تقرری ہوگی قومی اسمبلی کی 3 کمیٹی 3 سینئر ججز میں سے، پھر جو بن جائے گا اب جو پہلا چیف جسٹس ہے وہ آئے گا کیسے؟ وہ صدر وزیر اعظم کی سفارش پہ تعینات کریں گے، ٹھیک ہے جی، جو پہلا آئے گا، یعنی وزیر اعظم جو سفارش بھیجیں گے وہ کس کا نام بھیجیں گے؟ وہ کون کرے گا؟ وہ صدر کرے گا، اور اس کے بعد جو ججز اس آئینی عدالت کے ہوں گے وہ صدر چیف جسٹس کی مشاورت سے، یعنی اگر قاضی صاحب وہاں پہ آ جاتے ہیں تو ان کی مشاورت سے کرے گا۔ چلے مجموعی طور پہ یہ 40 سے زائد 43 یا مختلف قسم کی ترامیم ہے جو ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد آئین کے آرٹیکل 68 کے حوالے سے بھی اطلاق کے حوالے سے ہے کہ جی ججز کے تقرری کے لیے قائم کردہ پارلیمانی کمیٹی پر اس کے اطلاق نہیں ہوگا، یعنی آپ جس میں ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اوپر نہیں ہو سکتا، اس کو آئین کے آرٹیکل کو آئین سے نکالنے کے حوالے سے ہے۔ اچھا پھر ایک اور ہے جو آئینی ترمیمی بل ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا طریقہ کار جو تقرری کا ہے وہ تبدیل کرنے کا پلان ہے۔ کیسے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کے لیے قائم کمیشن اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ نا اسلام آباد بار کا نمائندہ ہوگا اور ایک وفاقی وزیر شامل ہوگا۔ حالانکہ موجودہ قانون یہ ہے کہ چیف جسٹس اور سینئر 3 جج وہاں پہ شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا وفاقی وزیر اس میں شامل کریں، حکومت کا بندہ اس میں لے کے آئیں۔ اور یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، یہ سب کچھ وہ کرنے کے لیے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا ججز کی تقرری اور مزے کی بات یہ ہے جہاں پہ قاضی صاحب کو اپوائنٹمنٹ کرنا ہے آئینی عدالت، اس کے جج کی ریٹائرمنٹ انہوں نے عمر 68 سال 68 ایئرز رکھی ہے، اور 3 سال کے لیے وہاں پہ وہ تعینات ہوگا، یعنی 3 سال بھی قاضی صاحب کو مل جائیں گے اور 3 سال کے علاوہ وہ 68 سال والا بھی ہو جائے گا۔ اچھا ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے، اب اس وقت کسی پارٹی کے اوپر پابندی لگنی ہو تو وہ سپریم کورٹ جاتا ہے، حکومت پابندی لگاتی ہے اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے پابندی کسی بھی پارٹی کو بین کرنے کا، قلعدم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ جو نئی آئینی عدالت ہوگی جہاں پہ آپ قاضی صاحب کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر عملاً پابندی لگانے کا جو انتظام ہے وہ کیا جا رہا ہے، آپ ضرور کیجئے، لیکن شاید آپ سے بات یہ بنے گی نہیں۔ اگلی بات، معاملہ رات مولانا صاحب نے انکار کیا اور انہوں نے اجلاس مؤخر کیا، سب کچھ ہوا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان وہ لمحہ جب وہ خبر جب بازی پلٹی، پاکستان تحریک انصاف نے آئینی ترمیمی بل کو سپریم کورٹ کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ قانون سازی سے اس میں بھی ظاہر اس کو چیلنج کیا نہیں جا سکتا، چونکہ سینٹ کے اندر خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے، ایوان نامکمل ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی اور نامکمل ایوان پہ قانون سازی پر سپریم کورٹ تشریح کرے۔ درخواست میں یہ موقف ہے اور یہ آج خیبر پختونخوا کے سینیٹرز اور سینٹ کے ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے دائر کی جائے گی اور یہ آج ہی دائر ہو جائے گی، جس کی کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کی اپروول ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ہوتا ہے۔ بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔